بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی ویژن اردو اور میرا نام اسد شفیق ہے۔ ناظرین، سال 2025 پاکستان کے لیے کئی حوالوں سے فیصلہ کن اور یادگار ثابت ہوا۔ گزشتہ سال مئی میں پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی، جس کے دوران پاکستان نے بھارت کے کم از کم 6 طیارے مار گرائے۔ ان واقعات کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مختلف تقاریر میں کرتے رہے، جس نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو نمایاں کیا۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا، اور جسے خطے میں اسٹریٹجک تعاون کے ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا بھی رہا ہے۔ کھیل کے میدان میں سال ملا جلا رہا۔ قومی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی اور پہلے ہی راؤنڈ میں ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی۔ تاہم جونیئر ٹیموں نے قوم کو خوشخبریاں دیں اور پاکستان شاہینز نے ایشیا کپ جیتا، جبکہ اس کے بعد پاکستان انڈر 19 ٹیم نے بھی ایشیا کپ کو اپنے نام کر کے مستقبل کے لیے امیدیں روشن کی۔ اب معاشی محاذ پر بھی تھوڑا سا ہم کریں گے اس کو کہ معاشی محاذ پر بھی مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد پہلی بار بڑھ کر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچے، جسے معاشی استحکام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ عوامی جذبات بھی حوصلہ افزا دکھائی دیتے ہیں۔ گیلپ پاکستان کے تازہ سروے کے مطابق نصف سے زائد پاکستانی 2026 سے پر امید ہیں، اور یہ ایک اچھا سائن ہے۔ امید ویسے بھی ایک اچھی چیز ہے، اور اسے معاشی بہتری کا سال قرار دیا۔ سروے کے مطابق عالمی سطح پر جہاں صرف 37% لوگ نئے سال میں بہتری کے لیے پر امید ہیں، وہیں پاکستان میں یہ شرح 51% تک پہنچی، جو دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق 2025 کی کامیابیاں اور عوامی اعتماد 2026 کے لیے ایک مثبت بنیاد فراہم کر رہے ہیں، جس سے ملک میں سیاسی، معاشی اور سماجی بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق نے ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے موکل عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ان دعووں کو قیاس آرائی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا۔ میڈیا اور سیاسی حلقوں میں گردش کرنے والی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف مقدمات میں سرکاری گواہ بننے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ یہ تمام خبریں مکمل طور پر بے بنیاد اور محض قیاس آرائی ہیں۔ یہ وضاحت اس وقت سامنے آئی ہے جب بعض وفاقی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ سے قربت کے حوالے سے معروف سینیٹر فیصل واوڈا متعدد مرتبہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق وزیر اعظم کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور فیض حمید کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ، خصوصاً 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں بھی یہ قیاس آرائیاں ان سے اس معاملے میں جوڑی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میاں علی اشفاق نے کوئی واضح بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات بطور حقیقت معلوم ہے، جس سے انہوں نے اس تاثر کو تقویت دی کہ فیض حمید کے پی ٹی آئی کے خلاف سرکاری گواہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیض حمید اور عمران خان کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ سے متعلق قیاس آرائیاں سرکاری سرپرستی میں بننے والا بیانیہ ہیں، جو 9 مئی کے واقعات کے بعد دہرایا جا رہا ہے۔ ان واقعات کے دوران عمران خان کی گرفتاری کے بعد بعض فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے۔ یہ قیاس آرائیاں اس وقت مزید تقویت اختیار کر گئیں جب حال ہی میں فوجی عدالت نے فیض حمید کو 14 سال سزا سنائی، قید بامشقت کی سزا سنائی۔ وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ متعدد بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ پرتشدد واقعات عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان ایک مربوط منصوبے کا نتیجہ تھے۔ ان دعووں کے باوجود فوج کے
جو ISPR ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تاحال اپنی کسی بریفنگ میں یہ نہیں کہا کہ عمران خان فیض حمید کے درمیان کوئی ایسا گٹھ جوڑ موجود تھا۔ اب دوسری طرف حکومت اور PTI کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور یہ پچھلے چند دنوں سے بہت ایک معاملہ طول پکڑا ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے PTI کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ تجاویز لے کر اسپیکر اسمبلی کے دفتر آئیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل سمیت دیگر PTI کے پرانے لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ عمران خان نے سیاسی اختیارات محمود اچکزئی کو دیے ہیں، لیکن علیمہ خان جو کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات کی بات کرے گا اس کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر مینا خان آفریدی نے بھی کچھ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے بانی عمران خان نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مینڈیٹ دیا ہے، حکومت سنجیدہ ہے تو ان سے مذاکرات کرے۔ دوسری طرف اسی سے جڑا ایک علیمہ خان کا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI نے سڑکوں پر نکلنے کا کہا ہے، بہت جلد لوگ اسٹریٹ موومنٹ میں سڑکوں پر ہوں گے اور عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، وہ جیل میں اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ سہیل آفریدی کے دورے میں پورے لاہور کو بند کیا گیا۔ اس موقع پر بانی PTI کی دوسری بہن نورین نیازی کا کہنا تھا کہ PTI کی تحریک مزید آگے بڑھے گی اور قیادت سہیل آفریدی کے ساتھ ہے۔ اب اسی تناظر میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آج کافی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ بیانات دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وفاقی حکومت کی PTI سے مذاکرات سے متعلق پیپلز پارٹی سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات کی بات ہوتی تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کوئی بیان دیتے۔ انہوں نے کہا کہ PTI پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ماضی میں بھی PTI نے مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ مذاکرات اگر ہوں گے تو بانی PTI کی رہائی پر نہیں بات ہوگی، بلکہ بانی PTI اپنی سزا بھگتیں گے اور انہیں کوئی NRO نہیں دیا جائے گا۔ اب PTI نے ایک شخص کے لیے صوبے کو تباہ کیا ہوا ہے، یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج جو ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے یہ اس میں شامل ہے۔ PTI کو چاہیے کہ اپنے صوبے پر بھی توجہ دے، ہماری 16 مہینے کی حکومت ہے، ہم نے اتحادیوں اور PTI کو مذاکرات کے لیے بٹھایا تھا، لیکن اس کے بعد PTI نے 9 مئی کو واقعات کیے۔ گورنر KP نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سیاسی مسئلے کا حل نکالا جائے۔ PTI قیادت ایک طرف کہتی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف بانی PTI اسلام آباد پر چڑھائی سے متعلق انتشار انگیز ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب PTI فیصلہ کر لے کہ ان کا اختیار کس کے پاس ہے، PTI والوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں۔ PTI کی جانب سے اب امپورٹڈ لیڈر پر کام شروع ہو گیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا نام دیا، پتہ نہیں ان لیڈرز کی ایکسپائری تاریخ کب ہے، PTI کا کسی سے کام ختم ہو جائے تو اسے فارغ کر دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز، اور کل ہم ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔